پیدا ہوتے ہی رتبہ بڑا اور سب امت محمدی کہلانے لگے۔ نبی کے پیدا ہوتے ہی رتبہ بڑا اور سب امت محمدی کہلانے لگے، اور امت محمدی ہو جانا، امت محمدی ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ امت ہے جس میں پیدا ہونے کی دعا نبی کیا کرتے تھے، جس میں پیدا ہونے کی دعا حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے، جس میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء کیا کرتے تھے۔ یہ وہ امت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے، یہ وہ امت ہے جو قیامت میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی ہے، یہ امت ہے جس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے فضل و کرم اور اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو جناب یہ سارے کمالات اب یہ ہمیں ملے ہیں نا، یہ ساری نعمتیں قیامت میں ساروں کی بھیڑ ہوگی مگر ہمارا نمبر پہلے، حالانکہ ہم آئے آخر میں، حالانکہ یہ امت ہمارا آخری امت ہے، مگر قیامت میں ہمارا مرتبہ سب سے بلند، ہمارا مرتبہ سب سے اعلیٰ، قیامت میں سب سے پہلے ہماری شفاعت، سب سے پہلے جنت میں ہمارا داخلہ۔ ذرا اے امت یہ بتا، یہ شرف تجھے کہاں سے ملا، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ منزل تجھے کہاں سے ملی؟ کیا تیرے اپنے اندر کوئی کمال ہے؟ کیا تیرے اپنے اندر کوئی خوبی ہے؟ نہیں نہیں، ہمارے اندر کوئی کمال، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں۔ یہ کمال اور یہ مقام اور یہ مرتبہ خیر امت کا تاج اگر ہمیں ملا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے ملا ہے۔ خیر امت کا قرآن میں اللہ نے خیر امت فرمایا ہے، 1,24,000 جلیل القدر انبیاء اور پیغمبروں کی امت میں خیر امت یعنی سب سے افضل امت، سب سے اچھی امت ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے نبی کا کمال، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی کا کمال ہے کہ ان کی امت میں پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ہمیں خیر امت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن ہم کیا ہوئے؟ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن ہم کیا ہوئے؟ اس دن ہم خیر امت ہوئے۔ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن ہم کیا ہوئے؟ ہم خیر امت ہوئے۔ لہذا اس بات کی خوشی نہ مناتے ہو، نہ منائے کہ نبی آئے، اس بات کی تو خوشی منائے کہ ہم خیر امت ہوئے، اس دن کی تو خوشی منائے کہ ہم خیر امت ہوئے، ہمیں وہ مقام، ہمیں وہ مرتبہ ملا۔ حالانکہ یہ تو اگر اس کو اور وضاحت کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا، یہ اس کو ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ 12 ربیع الاول تک جب تک سرکار دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے نبی رب کے تھے۔ ₹500 received on PhonePe۔ ہوئے تھے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا تھا، اور 12 ربیع الاول کو اسی محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اسی محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور اس کا ذکر قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، بڑا احسان کیا، جو اس میں اپنا پیارا نبی، پیارا محبوب نے عطا فرما دیا۔ تو لہذا 12 ربیع الاول عید کیوں ہے؟ بلکہ عیدوں کی عید کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن اللہ کے نبی ہمیں ملے، کیونکہ اس دن اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے
خاتم نبی، اللہ کے محبوب رسول آج ہمیں ملے ہیں، دنیا کی دولت پر خوشی منانے والے، دنیا کی نعمت کے ملنے پر اندر سے خودی ہو کر خوشی کا اظہار کرنے والے، اس نعمت اور اس دولت سے بڑی نعمت اور دولت دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں ملی ہے، اس کے بعد کبھی ہمیں ملی۔ لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی نعمت مل جائے، جب اللہ کی نعمت تم پہ اتر جائے تو اس کا خوب چرچا کرو، خوب اس کا ذکر کرو، اس کی خوب خوشی مناؤ۔ آپ جانتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے دنیا میں بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی، خاتم النبیین ہے نا، اور اہتمام ہے نبی کے دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اہتمام یعنی کہ انتظامات شان و شوکت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو دنیا میں شان و شوکت اور اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیسا اہتمام؟ اہتمام ایسا کیا جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے جب پرانے زمانے میں کوئی بادشاہ دربار میں آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ پہلے جب بادشاہ دربار میں آنے والا ہوتا تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے ایک منادی ندا دینے والا، اعلان کرنے والا ان کی تعریف کر کے اعلان کرتا کہ خوشخبر ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ نے۔ ایسے ہوتا تھا نا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر، اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو ایسے ہی اعلان کر کر کے بھیجا۔ آپ جانتے ہو کیسے؟ اس کا ذکر قرآن میں کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی نے خاتم النبیین کے آنے کا اعلان کیا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی نے خاتم النبیین کے آنے کا اعلان کیا۔ قرآن میں سورہ صف میں ایک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، یعنی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے، جن کا مقام سب سے بلند ہے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی اس پیشن گوئی کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی، اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو بہت شان و شوکت کے ساتھ بھیجا، بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا، بڑی عظمت و شان پہلے ظاہر فرمائی، پہلے دکھایا، پہلے عظمت و شان انبیاء کے زبان سے بیان فرمائی کہ کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے۔ پھر جا کے اپنے خاتم نبی کو، خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، یعنی ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہوئی، جس میں بڑی نشانی ہے عام الفیل، جس کا ذکر علم کا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ذریعے سے قرآن میں ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ذرا درود پاک پڑھ لیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے عام الفیل کا واقعہ ہوا، یعنی ابرہہ اور اس کے ہاتھی جو ہلاک ہوئے، اس کو واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی سرکار دو عالم کی ولادت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یمن کا ایک آتش پرست مجوسی بادشاہ جس کا نام ابرہہ، وہ بہت طاقتور اور بہت سپہ سالار والا اور بہت ہی زیادہ سلطنت کی وسعت رکھنے والا یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کو جب معلوم پڑا کہ
حج کے ذریعے سے زیارت کرتے طواف کرتے ہیں اور ساری دنیا کے کونے سے لوگ اس کے طواف اور اس کے حج اس کی زیارت کرتے ہیں، تو اس نے ارادہ کیا اپنے یمن میں اس نے گھر ایسا بنایا، اپنے یمن میں اس نے ایک ایسا مکان بنایا، ایک ایسی چیز بنائی جس سے وہ اپنے بتوں کا یا اپنے معبودان باطل کا گھر کہنے لگا۔ جیسے ہم خانے کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، ویسے اس نے اس کو بنا کر اپنے معبودوں کا، اپنے خداؤں کا گھر کہنا شروع کیا، اور پھر سب طرف اعلان کر دیا کہ اب اس گھر کی زیارت یا اس گھر کے حج کو سب آئے یمن میں۔ تو حرم شریف کا مکے کے رہنے والے شخص کو معلوم پڑا کہ یمن کے بادشاہ نے ایسے ایسے کیا ہے اور اپنا ایک ایسا مکان بنایا، ایسا گھر بنایا ہے یا ایک ایسا کعبہ نما چیز بنائی ہے جس کا وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا طواف کیا جائے۔ تو مکے کے ایک شخص نے وہاں جا کر یمن گیا، مکے کا ایک شخص وہاں گیا اور مکے کا ایک شخص وہاں جا کر اس نے اس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر جو بت رکھے تھے ان کی بے حرمتی کر، بے حرمتی یعنی ان کو توڑا گرایا، جو بھی کرنا ہو بے حرمتی اس کی کر دی اور مکہ واپس آ گیا۔ جب ابراہیم کو پتا چلا کہ میرے بنائے ہوئے گھر کی بے حرمتی ہوئی ہے، میرے بتوں کو توڑا گیا ہے، تو اب اس نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کرنے اور بیت اللہ کو گرانے اور مسمار کرنے کے ارادے سے بہت بڑا لشکر جرار لے کر یمن سے وہ چلا، جس میں کثرت سے ہاتھی بھی، 1000 سے زائد ہاتھی، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی یہ سورہ کا نام ہی فیل ہے کیونکہ اسی واقعے کو اللہ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ اب 1000 ہاتھیوں کے ساتھ بڑی فوج لے کر وہ کعبے کی طرف آیا، حرمین شریفین کی طرف، یعنی مکہ شریف کی طرف آیا اور اس ارادے سے کہ آیا خانے کعبہ کو ڈھا دوں گا، خانے کعبہ کو توڑ کر جو ہے شہید کر دوں گا۔ آیا اور جب قریب پہنچا تو قریب پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو مکہ شہر کے رہنے والوں کے بکریاں جو چرا کرتے تھے، جہاں پر آبادی سے باہر چراگاہوں میں بکریاں چرتی تھی، اونٹ چرتے تھے، تو مکے والوں کے جتنے بکریاں جتنے اونٹ تھے وہ سب اس نے گرفتار کر کے سب پکڑ لیے اور سب کو اپنے لشکر میں لا کر اس نے رکھ دیا۔ یہ واقعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ₹1,600 received on phone pay. سرکار دو عالم کے دادا جان، اللہ اکبر، ہم جانتے نام کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا؟ ابا جان کا نام؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ۔ جو گزشتہ جمعہ میں جو بات عرض کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد کے ایمان کے تعلق سے، اس میں ایک یہ بھی چیز دیکھ لے، سرکار دو عالم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ سرکار دو عالم کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور ذرا یہ بتائے عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان و امی جان و آبا و اجداد کے صاحب ایمان ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے صاحب ایمان ہونے کی مخالفت کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہی دیکھ لینا چاہیے۔ نام ہی بتاتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے، تو لہذا وہ صاحب ایمان ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔
تو سرکار دو عالم کے دادا جان ان کے بھی بہت سارے اونٹ جو باہر چراگاہ میں چر رہے تھے وہ بھی اس نے گرفتار کر لیے. مکہ سے خبر آئی کہ ایسا بھاری بڑا لشکر لے کر یمن کا بادشاہ رہا آیا ہے اور وہ کعبے کو ڈھانا چاہتا ہے, کعبے کو گرانا چاہتا ہے, کعبے کو شہید کر کے مسمار کرنا چاہتا ہے اور 1000 ہاتھی ساتھ میں لایا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہاتھی یہ عرب کا جانور نہیں ہے, عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے, ہاتھی دوسرے خطوں میں پائے جاتے ہیں. تو ہاتھی اہل عرب کے لیے چونکہ سب سے پہلی مرتبہ انہوں نے اس جانور کو دیکھا تھا, اور ظاہر سی بات ہے زمین پر رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا یہی جانور ہے نا. دریا کے جانور کے بعد دنیا میں زمین پر رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا یہی جانور ہے. تو لہذا تمام اہل عرب نے جب ہاتھیوں کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اتنا قوی ہیکل اور اتنا بڑی جسامت والا اور اتنا بھاری بھرکم جانور جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, پہلی مرتبہ اس جانور کو دیکھ کر ہی سب گھبرا گئے اور اس جانور کو دیکھ کر ہی سب ڈر گئے کہ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک جانور سے بھلا اہل عرب کیسے مقابلہ کر پائیں گے, ان سے تو لڑنا ممکن ہی نہیں, مشکل ہے. لہذا انہوں نے سمجھ لیا اہل مکہ نے کہ اب کعبے کو ڈھانے سے یا کعبے کو گرنے یا کعبے کو مسمار ہونے سے ہم نہیں بچا سکیں گے, اب یہ مشکل ہے. حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی, سرکار عالم کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ خبر ہوئی کہ میرے بھی اونٹ اس ابرہا نے گرفتار کیا ہے, ابرہا نے میرے بھی اونٹ پکڑ لیے ہیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے دادا جان اپنے اونٹ لینے کے لیے اس کے پاس گئے. جب اس کا خیمہ لگا ہوا تھا, اس کا خیمہ بنا ہوا تھا, باہر سپاہی تھے, حضرت عبد المطلب گئے تو سپاہیوں نے پوچھا کون ہے کیا ہے, تو آپ نے فرمایا میں مکہ کا سردار ہوں. تو جا کر ابراہ کو پکڑ کے سپاہیوں نے کہ مکہ کے سردار آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو ابراہ نے اجازت دی کہ اندر آنے دیا جائے. اس کا سوچنا یہ تھا کہ اب چونکہ میں آیا ہوں, ان کو خبر ہو گئی ہے, تو آپ یہ ریکویسٹ لے کے آئے ہوں گے, گزارش لے کے آئے ہوں گے کہ آپ لوٹ جائیے یا آپ ہمیں معاف کر دیجیے یا آپ ایسا کعبے کو ڈھانے کا ارادہ ترک کر دیجیے کیونکہ لڑ تو نہیں پائیں گے. حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے میں داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کو, تو چہرے کا روپ اور چہرے کا جلال اور چہرے کی نورانی کیفیت کا اور چہرے کی سلطانی کا عالم یہ تھا کہ ابرہا جو اتنے بڑے ملک کا, اتنی بڑی سلطنت کا شہنشاہ و بادشاہ تھا, جن سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا, حضرت عبد المطلب کے چہرے کے روپ کو دیکھ کر بے ساختہ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گئے. چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر بے ساختہ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے بازو بٹھایا اور کہتا ہے اے سردار مکہ کہیے کیا بات ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کے دادا جان نے کہ میرے اونٹ تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں. تو ابرہا حیران ہوا اور حیران ہو کے کہتا ہے اے سردار مکہ تم نے تو بہت چھوٹی بات کر دی, تمہارے روب و جلال کو دیکھ کر تو میں خود گھبرایا تھا, اٹھ کھڑا ہوا تھا, مگر تم نے تو بہت چھوٹی بات کر دی. میں تمہارے کعبے کو, میں تمہارے بیت اللہ کو اور میں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں, اور تم بجائے اس کی بات کرنے
کرنے کے اپنے اونٹ کی بات کرتے ہو، بجائے اس کی بات کرنے کے اپنے اونٹ کی بات کرتے ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کعبے کی بات کرو، مجھے تو لگا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی بات کرو گے، بیت اللہ کی بات کرو گے، تم نے تو چھوٹی بات کر دی، اپنے اونٹ مانگ لیے۔ اللہ اکبر۔ جناب تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنہرے الفاظ میں تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرہہ سے کہا، ابرہہ کو جواب دیا کہ اے ابرہہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ اے ابرہہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی فکر مجھے، یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی فکر مجھے ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی فکر اللہ کو ہے۔ یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی فکر مجھے ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کی فکر اللہ کو ہے۔ میرے اونٹوں کی حفاظت میں کروں گا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ اللہ ہی کرے گا۔ لہٰذا اپنے اونٹوں کو واپس دے کر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ تشریف لائے، مگر آ کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھے۔ واپس آنے کے بعد اہل مکہ کو اور اپنے تمام قبائل کو جمع کر کے آپ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ اس آفت اور اس بلا سے تو خانہ کعبہ اور اہل مکہ کی حفاظت فرما، جیسے ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم اس کے مقابلے سے قاصر، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے ان جانوروں کا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ وہاں ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، وہاں ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو تیار کیا، اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اب کعبے کی طرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کی دعا یہاں چالو تھی، حضرت عبد المطلب یہاں دعا فرما رہے تھے، وہاں ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اہل مکہ نے دیکھا کہ جنوب کی جانب سے ایک پرندوں کا گروہ آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں باقاعدہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ وہ چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل ہے، اور وہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور اہل مکہ نے دیکھا کہ جنوب کی جانب سے پرندوں کا ایک گروہ آ رہا ہے، اور تفسیر میں لکھا ہو سورہ فیل کی کہ ان پرندوں کے دونوں پنجوں میں اور چونچ میں ایک ایک پتھر، یعنی ایک پرندے کے پاس 3 پتھر، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔ اب پرندہ چھوٹا، چڑیا کو لے لیجیے، ابابیل تو ہم جاتے ہیں، اگر دیکھنا چاہے تو معلوم بھی کر سکتے ہیں، ابابیل چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ اب اس چھوٹے پرندے کے چھوٹے پنجے میں کتنا چھوٹا کنکر آیا ہوگا نا۔ اللہ کی بھی شان کیا ہے جناب، اللہ نے اپنے گھر کو بچایا، مگر بچایا بھی کس شان سے؟ اللہ نے اپنے گھر کو بچایا، بچایا بھی تو کس شان سے؟ دنیا کا سب سے بڑا جانور لے کر کوئی آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، خدا نے بھی سب سے چھوٹے پرندے کے پنجوں کے چھوٹے کنکر سے اس کو ہلاک کرنا، چھوٹے پرندے کے چھوٹے کنکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ گھر کی حفاظت فرمائی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پرندے، ابرہہ کا لشکر جب آگے بڑھ رہا تھا، وہ پرندے آئے ابابیل، اور پرندوں نے آ کر اوپر سے اپنے پنجوں اور اپنی چونچ میں سے پتھر کو بس چھوڑا۔ اللہ اللہ، یہ دنیا کا پہلا ہوائی حملہ تھا،
اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے کنکر چھوڑے چھوٹے چھوٹے، وہ قدرت الہی عذاب الہی بن کر ایسے ابرہا کے لشکر پر برسے کہ ابرہا کا ہر سپاہی چاہے وہ پیدل ہو، سوار ہو یا ہاتھی پر ہو، اب ماں ابرہا یعنی ابرہا نے اس میں کوئی بچا نہیں۔ وہ کنکر جو پرندے ابابیل اپنی چونچ سے چھوڑتے تھے وہ ہر ایک سپاہی کے سر میں لگتا تھا، سر میں پیوست، سر کے اندر سے گھس کر اس کے جسم سے باہر نکل کر جس سواری پہ وہ سوار تھا اس سواری کے اندر جا کر اس سواری کو پار کر کے زمین کے اندر دفن ہو جانا۔ اسی طرح سے جتنا ابرہا کا لشکر تھا اور جتنے اس کے سپاہی تھے، جتنے ہاتھی تھے، وہ سب کے سب اسی وقت ہلاک ہو گئے اس جگہ پہ۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ حجاج کرام جب حج کو جاتے ہیں تو جب ان کو زائرین زیارت کروائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے، ہر جگہ ان کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی بس لے کے گزرتے اور بتانے والے گائیڈ بتاتے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہا کا لشکر ہلاک ہوا تھا۔ آج بھی وہ جگہ بہرحال موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے اس لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنے مقدس گھر کو بچا لیا، اور پھر یوں ہوا کہ پرندوں کا ایک ایسا غول یا ایسا یہ آیا جس نے ایسا بھی نہیں کہ وہ لاشیں وہاں پڑی رہی تو وہاں جو ہے گندگی پھیلی یا وہاں کسی طرح کی کوئی جو ہے غلاظت ہوئی۔ جیسے ہی سب ہلاک ہوئے، وہاں ہاتھی اور ابرہا کے ساتھ جیسے سب ہلاک ہوئے، روایت میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ پرندوں کا ایک ایسا دوسرا گروہ آیا جنہوں نے سب کو کھا کر فوراً ختم کر دیا، اور دوسری روایت ہے کہ اسی وقت وہ لشکر اور وہ سب وہاں سے غائب، یعنی وہاں سے ختم ہی مٹ ہی گئے وہاں سے۔ لہٰذا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے پاکیزہ گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس کے 55 دن کے بعد یہ جو نشانی بڑی ظاہر ہوئی، اس کے 55 دن کے بعد ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول اللہ کے محبوب نبی خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کے گھر پہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب پیدا ہوئے حضور تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب میرا تخت جگر، جب میرا شاہزادہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور چمکا، جیسے آفتاب چمکتا ہے، جیسے سورج چمکتا ہے، میں نے ایک ایسا نور چمکا ہوا دیکھا کہ میں نے اپنے گھر کے دروازے سے ملک شام کے محلات کو آسانی سے دیکھا۔ حالانکہ یہ وقت کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت۔ کتنا پیارا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا فرمانے کے لیے جو وقت طے کیا، وہ وقت بھی کتنا پیارا، اس سے پیارا وقت 24 گھنٹے میں ہے نہیں۔ جس وقت میں گھڑی کے جس لمحے میں، جس پل میں سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے، پورے گھڑی کے 24 گھنٹوں میں اس سے اچھا، اس سے بہتر، اس سے سہانا وقت آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو صبح صادق کا وقت ہے نا، وہ وقت کون سا ہے؟ جب صبح ہو رہی ہوتی ہے، اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، اجالا آ رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، اجالا آ رہا ہوتا ہے، نہ پورا اندھیرا ہوتا ہے نہ پورا اجالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور وہ وقت سہانا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں پرندے رات کو آسمان میں اڑتے ہیں کیا؟ آسمانوں میں رات کو پرندے نہیں اڑتے، سارے پرندے چند آدم چھوڑ کر سارے پرندے اور دیگر کچھ اور بھی ہیں جو پرندے ہوتے سب اپنے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں صبح صادق، آج تو ہم گھڑی دیکھ کے معلوم کرتے ہیں صبح صادق ہو گئی، مگر صبح صادق یعنی کہ اندھیرا چھٹنے والا ہے اور اب اجالا آنے والا ہے۔ یہ جو وقت ہے اس کا سب سے پہلے پتا کس کو چلتا ہے؟ کیا صبح صادق ہو رہی ہے،
اندھیرا ختم ہو رہا ہے، اجالا سورج اب نمودار ہونے والا ہے، یہ سب سے پہلے پتا تمام پرندوں کو چلتا ہے۔ پرندوں کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں پرندے جیسے ہی انہیں پتا چل جاتا ہے کہ صبح صادق آ رہی ہے، اپنے گھونسلوں میں ہی پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے گھونسلوں میں پرندے چہچہانا شروع کر دیتے، گویا وہ خوشی کے نغمے گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے، سارے پرندے مسرت میں، خوشی میں اپنے آشیانوں سے نکل کر آسمانوں میں خوشی کے مارے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اتنا سہانا، اتنا پیارا اور اتنا عمدہ وقت طے فرمایا، جس وقت میں صرف خوشی ہی خوشی ہو، غم ہو ہی۔ حالانکہ نشانیاں اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا تو سارے عالم سے وہ سمجھے کہ یہ تو سورج کا اجالا نا، ارے بھائی رات جانے کے بعد جو اجالا آتا ہے یہ تو سورج کا اجالا آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو اجالا ہوا یہ سورج کا اجالا نہیں تھا، یہ آفتاب رسالت کا اجالا۔ 12 ربیع الاول کو جو اجالا ہوا، جو نور آیا، جو روشنی ہوئی، یہ سورج کی روشنی نہیں، یہ آفتاب رسالت کی روشنی تھی۔ کیا ہوا؟ سورج نکل کے اجالا کرتا ہے، اجالا کرتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد پھر اندھیرا کر جاتا ہے۔ یہی سورج جو اجالا کرتا ہے، اجالا کر کے 12-14 گھنٹے روشن رہ کے پھر کائنات کو اندھیرا کر دیتا ہے، ڈوب کر، غروب ہو کر۔ آفتاب رسالت 12 ربیع الاول کو جو روشن ہوا ہے نا، جو طلوع ہوا ہے نا، اس نے کائنات کو ایسے روشن کیا، ایسے روشن کیا کہ قیامت تک اب اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک اب اندھیرا، اور قیامت تک اب اندھیرا، اور قیامت تک جو ہے اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ آفتاب رسالت نے کائنات کو ایسے روشن فرما دیا، ایسے روشن کیا، جو دل اندھیرے تھے آفتاب رسالت کی روشنی سے وہ دل منور ہوئے۔ اور کیا ہوا، کیا بتائیں کیا ہوا؟ اللہ اکبر! اس سے بڑا پل یا اس سے بڑا لمحہ، بلکہ اللہ کی اس سے بڑی رحمت و نعمت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی رحمت 12 ربیع الاول کو دنیا پر نازل فرمائی ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ